اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولا، آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ اس دن گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے جکڑے ہوئے ایک جگہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگنے کی۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، یہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ اس کی تفصیل اور تفسیر انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، زندہ رہا تو انشاءاللہ وہاں لکھ دوں گا۔ قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدہ کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا علامتی نشان نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب یہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صراط پر، یعنی پل صراط پر۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور دوسری کئی کتابوں میں موجود ہے۔ آج انسان زمین پر ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کہ وہ خشکی اور تری کا مالک ہو۔ وہ فضاؤں اور خلاؤں کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ وہ اختیار رکھتا ہے کہ یہاں کے وسائل کو جس طرح چاہے استعمال کرے اور جس طرح چاہے استعمال نہ کرے، مگر یہ سب کچھ صرف اس لیے ہے کہ خدا نے امتحان کی مدت تک زمین اور آسمان کو انسان کے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ امتحان کی مدت ختم ہوتے ہی حالات اکثر بدل دیے جائیں گے۔ اس کے بعد زمین بھی دوسری زمین ہوگی اور آسمان بھی دوسرا آسمان۔ انسان اچانک اپنے کو ایک اور ہی دنیا میں پائے گا جہاں آدمی اپنے آپ کو حکمراں سمجھتا تھا، وہاں ساری حکومت صرف خدا کے لیے ہو چکی ہوگی۔ جہاں ہر چیز اس کے حکم کے تابع تھی، وہاں ہر چیز اس کے تابع داری کرنا چھوڑ دے گی۔ موجودہ دنیا میں جو لوگ بڑے بنے ہوئے تھے وہ اس دن بے بس مجرم کے روپ میں نظر آئیں گے۔ جو لباس آج جسم کو زینت دیتا ہے وہ اس دن ایسا ہو جائے گا جیسے جسم کے اوپر تارکول پھیر دی گئی ہو۔ پر رونق چہرے اس دن آگ میں جھلسے ہوئے ہوں گے، اور یہ سب کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا
جو دنیا میں خدا کا بندہ بن کر رہنے پر راضی نہ ہوئے، جنہوں نے خدا کی طرف سے ہونے والے اعلان کو نظر انداز کیا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔